نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ ادھار لیا جس کی عمر تھوڑی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اونٹ آئے، صدقے کے تھے یا مال فیض کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حصہ تھا۔ آپ نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ایک آدمی کو اونٹ دینا ہے، اس سے میں نے اونٹ ادھارا لیا تھا، اس آدمی کو اس جیسا کوئی اونٹ دے کر دو۔ حضرت ابو رافع گئے، دیکھا تو اس جیسا کوئی بھی اونٹ نہیں تھا۔ آ کر عرض کی، اللہ کے رسول اس جیسا تو کوئی نہیں، البتہ اس سے ایک بہتر اونٹ جسے ہم اپنی زبان میں چوٹا کہتے ہیں، یعنی فل جوان اونٹ جو ہے، عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ مال غنیمت میں یا اس مال میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اعطی ایاہ فإن خیار الناس احسنهم قضا، اسے وہی دے دو، اور بے شک لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی کے حساب سے سب سے بہتر ہے۔ جو ادائیگی اچھی کرتا ہے وہ لوگوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد شریف کے ہیں۔ اس میں جو بات بیان ہوئی ہے اس سے ملتی جلتی بات ہم نے کل بھی پڑھی تھی کہ آدمی کو دنیا میں کئی طرح کی ضرورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آدمی کبھی ادھار لیتا ہے، کبھی ادھار دینے کا بھی موقع آتا ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیاوی مال اپنے پاس رکھا ہی نہیں۔ آپ کو تو دنیاوی مال کی چاہت ہی نہیں تھی۔ اگر چاہتے کہ آپ دنیاوی مال جمع کرنا چاہیں تو آپ دعا کرتے تو اللہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیتا، دنیا سے بھی، دنیا والوں سے بھی مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر آپ دنیا والوں سے بھی مانگتے تو دنیا والے اپنا سب کچھ آپ پر نچھاور کر دیتے۔ مگر یہاں ایک سبق ہے، جو حقیقی رہنما ہوتا ہے، جو پیشوا ہوتا ہے، وہ اپنے مقتدیوں کا، اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ نے اگر کئی مواقع پر چندے کا اعلان کیا تو وہ راہ جہاد کے لیے، اور جب آپ نے اعلان فرمایا تو صحابہ کرام نے اپنے گھر کا سارا مال بھی پیش کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی مال کی چاہت نہیں تھی۔ ایک دفعہ آپ کی ازواج مطہرات نے مطالبہ کر دیا کہ ہمیں کچھ مال دیا جائے، کوئی مال و دولت سے ہمیں بھی نوازا جائے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کی تمام بیویوں نے یہ مشترکہ احتجاج کر دیا۔ یہ سورہ احزاب میں مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہیں، آسمان سے وحی نازل ہوئی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی مال چاہتی ہو
تو آؤ پھر میں تمہیں دنیاوی مال دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ رکھتی ہو تو پھر یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب ظاہر ہے وہ ہستیاں بھی پاک گھرانے کی تھی، انہوں نے کہا کہ دنیاوی مال کی کیا حیثیت ہے، ہمیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ایک دن کے لیے بھی مال جمع نہیں رکھا۔ ایک مرتبہ آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور فوراً گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام متعجب ہوئے کہ آج آپ بڑی جلدی گھر تشریف لے گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔ اور صحابہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول آج یہ خلاف معمول آپ نماز کے فوراً بعد گھر گئے اور بڑی جلدی میں تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو میرے حصے کا مال آتا تھا اس میں سے ایک سونے کا ٹکڑا گھر میں پڑا تھا، دوران نماز مجھے وہ خیال آیا کہ وہ میرے گھر میں پڑا ہے اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا، مناسب نہیں سمجھا کہ دنیاوی مال اللہ کے رسول میں گھر میں پڑا ہو، میں نے اس لیے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا موازنہ کریں، اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، وہ ہمارے لیے کیا کچھ بنا کے گئے ہیں، اور جب دنیا سے گئے ہیں تو کیا کچھ ساتھ لے کر گئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک عبرت ہے کہ ہم دنیاوی مال کی خاطر ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، تو یہ مال ہمارے کس کام کا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بعض اوقات کسی سے کوئی چیز ادھار لے لیتے اور پھر اسے واپس بھی کر دیتے۔ ایسے ہی آپ نے اونٹ لیا اور جب واپس کرنا چاہا تو اس جیسا اونٹ نہیں تھا، اس سے بہتر تھا۔ وہ پہلا اونٹ وہ نوجوان یعنی جوانی کی عمر میں تھا، کم عمر کا تھا، اور جو آپ نے اونٹ دیا یہ پورا بھرپور جو جوان اونٹ ہوتا ہے وہ آپ نے دوبارہ اسے واپس لوٹایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، اگر ہم کسی سے ادھار پیسے لیں تو دیتے وقت اتنا انصاف کرتے ہیں کہ اس نے مجھے پرانے نوٹ دیے تھے لہٰذا میں بھی ویسے ہی دوں گا۔ ہمارا تو یہاں تک انصاف چلتا ہے۔ اگر ہم ادائیگی کے لحاظ سے بہتر بن جائیں، اگر کسی سے ہم نے ادھار لیا ہے، ہم نے واپس تو اتنا ہی کرنا ہے، مگر اس میں حسن سلوک کیا ہے؟ آپ اس کا بڑے اچھے الفاظ میں شکریہ ادا کریں، اس کی ضیافت کریں، اس کی مہمان نوازی کریں، اچھے طریقے سے اسے رخصت کریں، اس کی دل جوئی کریں، اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ یہ وہ طریقے ہیں جو آپ کی ادائیگی میں حسن سلوک کا پہلو رکھتے ہیں۔ جب آپ کوئی چیز واپس کریں تو اچھے طریقے کے ساتھ، اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی جنس کی صورت میں چیز لی ہے، اگر کچھ زیادہ بھی دے دیں اپنی خوشی سے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ ایسا شخص جو ادائیگی کے لحاظ سے بہتر ہے وہ لوگوں سے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔